بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی ترتیب اور اس کا جمع ہونا، ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بھائی۔ اب جب آیتیں آگے پیچھے نازل ہوئی، کہیں اور نازل ہوئی، کہیں اور نازل ہوئی، تو جمع کیسے ہوا؟ اس کو ترتیب کیسے ملی؟ سوال اٹھتا ہے ذہن میں۔ پہلے معلوم ہو چکا کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن کریم فرماتا ہے قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن میں خود آیت موجود ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ پھر وہاں سے پہلے آسمان پر لایا گیا، پھر وہاں سے 30 سال میں آہستہ آہستہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، مگر یہ نازل ہونا اس لکھے ہوئے کی ترتیب کے موافق نہ تھا۔ اب جو لکھا ہوا قرآن ہم کو ملتا نا، جو سیکوینس سے ملتا، وہ سیکوینس میں نازل نہیں ہوا، کیونکہ یہ نزول بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا۔ جس آیت کی ضرورت ہوئی وہی آ گئی۔ مثلاً اگر اول ہی سے شراب کے حرام ہونے کی آیت اتر آتی تو یقیناً عرب کے نئے مسلمانوں کو دشواری واقع ہوتی، کیونکہ وہاں عام طور پر شراب پی جاتی تھی۔ اب بھائی شروع میں سٹارٹنگ میں اگر شراب حرام بول کے آیت آ جاتی تو نئے مسلمان جو تھے عرب کے اس وقت جو ایمان لا رہے تھے ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتا نا، کیونکہ سالوں کی عادت ہے نا، چھوڑنا اتنا آسان کہاں تھا۔ اسی طرح سارے احکام کو سمجھ لو، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک لوح محفوظ وغیرہ پر تھی، اس لیے آپ ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کر دیتے تھے، اس طرح کہ جو حضرات کاتب وحی مقرر تھے ان کو فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد رکھو، اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق تھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا کرامات ہے دیکھو سر، یعنی جو لوح محفوظ میں ترتیب لکھی ہوئی ہے، آپ جبرائیل امین ایک آیت لے کے آئے آپ کے بستر پر، اور وہ آیت سن کے آپ کاتب وحی کو بول رہے کہ اس آیت کو فلانی سورے کے فلانی آیت کے بعد لکھو۔ کہاں سے دیکھ کے بولتے؟ لوح محفوظ سے دیکھ کے بول رہے، ترتیب یہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور طریقہ اس وقت یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت، نام یاد رکھو اچھے سے، زید بن ثابت، دیگر بعض صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مقرر تھے۔ کاتب وحی کہا جاتا تھا، یعنی وحی کے لکھنے والے۔ جس وقت جو آیت اترتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے پتوں پر اور مختلف کاغذوں پر لکھ لیتے تھے، اور یہ چیزیں متفرق طور پر لوگوں کے پاس رہیں، لیکن ان حضرات کو زیادہ اعتماد حفظ پر تھا، یعنی عام صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین پورے قرآن کے حافظ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جب نازل ہوتا تو کوئی آیت اونٹ کی ہڈی پر لکھی جاتی اور رکھ دی جاتی، کوئی آیت جو ہے نا کھجور کے پتے پر لکھی جاتی رکھ دی جاتی، کوئی کسی اور چیز پہ لکھی جاتی رکھ دی جاتی، لیکن اکثر بیشتر صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ اپنے حفظ پہ زیادہ ان کو بھروسہ تھا، تو جو قرآن نازل ہوتا وہ یاد کر لیتے ساتھ ساتھ، تو تقریباً صحابہ کرام حافظ قرآن جیسا کہ آج حافظ ہیں، بلکہ اس سے زیادہ تو یوں سمجھو کہ قرآن پاک کی ترتیب خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، لیکن ایک جگہ کتابی شکل میں جمع نہ فرمایا تھا۔ اس کی 3 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ چونکہ سدھا حافظ اس کو اسی ترتیب سے یاد کر چکے تھے جو آج تک چلی آ رہی ہے، اور نماز میں پڑھنا فرض تھا، اور نماز کے علاوہ بھی صحابہ کرام برکت کے لیے اس کو اکثر اوقات پڑھتے رہتے تھے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا کچھ اندیشہ نہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا، اور تیسرے یہ کہ جب تک کہ پورا قرآن پاک نہ آ جاتا اس کو جمع کرنا غیر ممکن تھا، کیونکہ ہر سورت کی کچھ آیتیں اتر چکی تھیں، کچھ اترنی والی ہوتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ روز پہلے نزول قرآن کی تکمیل ہوئی۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں قرآن کریم
کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکا۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب جب قرآن پاک نازل ہوا، جیسا میں بتایا کئی جگہ ہڈیوں پہ لکھا گیا، کئی کھجور کے پتوں پہ لکھا گیا، اور کئی لوگ اس کو یاد کر لیتے تھے حفظ۔ تو اس دور میں کیا تھا کہ اس کو کتابی شکل کیوں نہیں دی گئی؟ کہ ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ اکثر تو صحابہ کرام اس کو یاد رکھتے تھے اور ترتیب میں پڑھتے تھے۔ سرکار جو ترتیب بتا وہ ترتیب میں ہی پڑھا کرتے تھے، نمازوں میں پڑھا جاتا تھا، نمازوں کے علاوہ بہت زیادہ اس کی تلاوت کی جاتی تھی، تو ایک دم یعنی اور کافی جہاد ہوا کرتا تھا اس وقت، تو اس کو ترتیب دینا ممکن نہیں تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ روز پہلے ہی جو ہے نا قرآن مکمل ہوا، تو گویا آپ کی حیات میں قرآن پاک ایک کتابی شکل میں جمع نہیں ہوا تھا، البتہ ترتیب ہو گیا۔ اللہ کی شان کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، یعنی حضور علیہ السلام کی وفات ہی کے سال، ملک یمامہ کے جھوٹے بدی نبوت مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ کرام کو سخت جنگ کرنی پڑی۔ پتا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا مسلمہ، اپنے آپ کو مسلمہ بولتا تھا، اس کو مسلمہ کذاب، یعنی اس کو کذاب ایک ٹائٹل دیا گیا، جھوٹا، مسلمہ جھوٹا، تو وہ نبوت کا دعویٰ کرا تھا، تو اس سے بہت بڑی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی، اور کافی صحابہ کرام جو ہے نا شہید ہوئے تھے اس جنگ میں، مسلمہ کذاب کی جنگ میں۔ اور اس جنگ میں تقریباً 700 حافظ قرآن بھی شہید ہو گئے۔ کتنے؟ 700 حافظ قرآن شہید ہوئے اس جنگ میں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ صدیق میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر اسی طرح حافظ اور قرآن شہید ہوتے رہیں تو بہت جلد قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کرام رضی اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرمایا جنہوں نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک اس وحی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی، اور اس کا محتکم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو قرار دیا کہ تم جگہ جگہ سے قرآن پاک کی آیتیں جمع کر کے کتابی شکل میں تیار کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے تھے آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے نہ کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ کام اچھا ہے۔ اب یہاں پہ امپورٹنٹ نوٹ ہے، اس سے بدعت حسنہ کا ثبوت ہوا۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آ کے بولے، آپ کے بتا کے بولے کہ ارے بھائی اتنے صحابہ شہید ہو گئے، بولے ایسا اگر صحابہ یعنی حافظ قرآن صحابہ شہید ہوتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے، بھائی اس کو جمع کر کے ایک کتابی شکل دیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے صحیح بات ہے، بالکل بات صحیح ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت کو بلایا گیا، بولے بھائی آپ کاتب وحی ہوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، بھائی آپ پوری کتاب جمع کرو اور اس کو کتابی شکل دو۔ تو پہلا سوال آپ کیا بولے کہ بھائی آپ وہ کام کیوں کرے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے کہ نہیں یہ کام اچھا ہے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ بدعت حسنہ، کوئی ایسا نیا کام جو اچھا ہو، جو نیا کام اچھا ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے نہایت محنت اور جانشینی سے ان تمام آیتوں کو یکجا جمع کیا جو کہ لوگوں کے سینوں اور کھجور کے پتوں اور ہڈیوں میں لکھی ہوئی تھیں، اور ترتیب وہی رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ یہ قرآن کا نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات میں ان کے پاس رہا، تو ایک پورا نسخہ تیار ہوا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، آپ کے ہاتھ میں رہا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، پھر ان کے بعد فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے ارمینہ اور مس ہو گیا ارمینیا کے کفاروں سے جنگ فرما رہے تھے۔
وہاں کی مہم سے فارغ ہو کر حاضر بارگاہ ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، لوگوں میں قرآن پاک کے متعلق اختلافات شروع ہو گئے ہیں۔ اگر یہ اختلافات بڑھتے رہیں تو مسلمانوں کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گا، لہٰذا اس کا جلد کوئی انتظام کیجیے۔ وجہ اختلافات یہ تھی کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ علیہم اجمعین کے نسخوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ الفاظ بھی لکھے تھے جو آپ نے بطور تفسیر ارشاد فرمائے تھے، اور وہ حضرات اس کو قرآن ہی کا جز سمجھ گئے تھے، حالانکہ وہ الفاظ قرآن نہ تھے، جیسا کہ مصحف ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ نیز ایک نسخہ تمام ملک کے مسلمانوں کے لیے اب کافی نہ تھا۔ نیز حافظ صحابہ کرام کو جو لقمہ قرآن مجید میں لگتا تھا اس کے نکالنے میں بہت دشواری ہوتی تھی۔ ان وجوہات کی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا اور ان کی مدد کے لیے عبداللہ ابن زبیر اور سعد ابن عاص اور عبداللہ ابن حارث ابن ہاشم کو مقرر کر دیا۔ ان حضرات نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے پہلے جمع کیے ہوئے قرآن کو منگایا اور پھر اس کا مقابلہ حافظ کے حفظ قرآن سے نہایت تحقیق سے کر کے 6 یا 7 نسخے نقل کیے، اور یہ نسخے عراق، شام، مصر وغیرہ اسلامی ممالک میں بھیج دیے گئے، اور اصل نسخہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ اور جن صحابہ کرام کے پاس تفسیر سے ملتے ہوئے قرآن کے نسخے تھے اور وہ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھے تھے، ان کو منگوا کر جلا دیا گیا، کیونکہ ان نسخوں کا باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا کہ آئندہ لوگ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھتے۔ الحمدللہ اب تک قرآن پاک اسی طرح بلا گم و کاست مسلمانوں میں چلا آ رہا ہے۔ اب یہ سمجھے کچھ پوائنٹ؟ بولے پہلے جو تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ہے پورا قرآن جمع کیا گیا، ایک جگہ جمع ہو گیا نسخے کی شکل میں، لیکن اس میں ایک مسئلہ، کیا بڑا مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آیت لکھواتے تو آپ تھوڑا اس کو بیان بھی فرماتے، تھوڑا اس کی تفسیر بھی بتا دیتے، تو لوگ اس کو بھی لکھ لیتے یا اس کو بھی حفظ کر لیتے مثال کے طور پر۔ تو اب جو لکھ لیتے تھے پتوں پہ اس کو، جو یعنی سرکار کی جو تھوڑا یعنی جو نا آپ جو ایکسپلین کرتے تھے، آپ جو تفسیر بیان فرماتے تھے، ان الفاظ کو بھی وہ قرآن سمجھ بیٹھے تھے، تب اس میں اختلاف پیدا ہو جاتا نا، بھائی میرے پاس یہ قرآن ہے، تیرے پاس کچھ اور ہے مثال کے طور، یا آپ کے پاس کچھ اور ہے، تو یہ ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، بہت بڑا فساد ہو جاتا۔ تو اس دور میں جو ہے نا کیا کیا گیا، پھر وہ پورے نسخوں کو جمع کر کے بہت سارے حفاظ جو تھے، حافظ صحابہ تھے، ان سے قرآن سن کے ترتیب سے جو ہے نا وہ پورا وہ چیز الگ کی گئی، وہ نکالا گیا اور محض قرآن کو جو ہے نا جمع کیا گیا۔ اس کے 7 نسخے بنے جو الگ الگ مسلم ممالک میں بھیج دیے گئے، اور پھر باقی کے جو نسخے تھے جہاں پہ جو ایکسٹرا جو ورڈز لکھے ہوئے تھے وہ سارے نسخوں کو جلا دیا گیا، ختم کر دیا گیا تاکہ فساد ہی نہ ہو۔ اب اس سے یہ سمجھو بھائی کہ کتنی مشکل سے آپ تک پہنچا، کیا کیا محنتیں مشقتیں کی گئی کہ یہ آپ تک پہنچا۔ اور دیکھو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہیں گھنٹہ بھر ہو گیا تو دیکھو سب پریشان ہونا شروع ہو گئے، بولے کب بند کریں گے ہاں ناظرین، ہماری اس تقریر سے سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کی ترتیب نزول قرآن کے مطابق ہو سکتی ہی نہیں تھی، کیونکہ موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے، اور قرآن پاک کا نزول ضرورت کے مطابق ہوا۔ اور یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ قرآن پاک کو ترتیب دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے والے اولین صدیق اکبر اور دوسرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں، اس لیے آپ کا لقب ہے عثمان جامع القرآن۔ آپ بولتے نا جامع القرآن، بولتے نا عثمان غنی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے، کیونکہ ان کو حضور کی طرف سے مکہ معظمہ بھیجا گیا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ
کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور خود ان کی طرف سے بیعت فرمائی۔ یہ اعجاز ان کو حاصل ہے، سبحان۔ یعنی جب اصل میں ہوا کیا تھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تھا مکے کافروں سے کہ بھائی ہمارے وہ جنگ نہیں ہوں گی، بولے جو بھی اگریمنٹ تھا اس کے اندر، تو عثمان رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے نا ایک افواہ پھیلی کہ بھائی آپ کو شہید کر دیا گیا، تو اس وقت یہ بیعت کا ذکر ہوتا جہاں پہ جو ہے نا ایک فلانے درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اور اپنے لیفٹ ہینڈ کو بولے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے سیدھے ہاتھ پہ رکھ لیے کہ عثمان کی بیعت ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعجاز ان کو حاصل ہوا جو قرآن میں ذکر ہے بیت الرضوان کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ گویا عثمان غنی کا ہاتھ ہوا، اور حقیقتاً حق تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا۔ ید اللہ فوق ایدیہم جو آیت ہے کہ سرکار کا دیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے نا بھائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت لیے، در حقیقت وہ نبی کا ہاتھ نہیں تھا، بولے میرا ہاتھ تھا، بولے مجھ سے بیعت لی، قرآن کی آیت ہے۔ تو گویا اس کے واسطے سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو یوں کہ کلام اللہ ید اللہ نے جمع فرمایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس ترتیب سے اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہوا؟ اللہ کا ہاتھ ہوا۔ تو کلام اللہ کا، اور جمع کرنے والے کون؟ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ رکھنے والے۔ تو اللہ کے کلام کو اللہ ہی کے ہاتھ نے جمع کیا، اس لیے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جامع القرآن کے لیے منتخب فرمایا گیا۔ قرآن پاک کی تقسیم اس زمانے پاک میں دو طریقے سے ہو چکی تھی، ایک صورتوں سے، دوسری منزلوں سے، یعنی قرآن پاک کی 7 منزلیں کی گئی تھیں کہ تلاوت کرنے والا ایک منزل روزانہ کے حساب سے ختم کر سکے 7 دن میں۔ ان منزلوں کو فہمی بشوق میں جمع کیا گیا ہے، یعنی پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری سورہ معدہ سے، تیسری سورہ یونس سے، چوتھی سورہ بنی اسرائیل سے، پانچویں سورہ شعال سے، چھٹی سورہ صافات سے، اور ساتویں سورہ قاف سے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک کے 30 حصے برابر کیے گئے، جس کا نام رکھا گیا 30 سپارے، تاکہ تلاوت کے کرنے والے ایک پارہ روز کے حساب سے ایک مہینے میں قرآن پاک ختم کر سکیں۔ پھر قرآن پاک میں زیر و زبر نہ ہونے کی وجہ سے اس کی تلاوت کرنے والے سخت دشواری محسوس ہوتی تھی، کیونکہ غیر عربی لوگ تو پڑھ ہی نہ سکتے تھے، اور عربی حضرات بھی بعض موقعوں پر دشواری محسوس کرتے تھے، لہٰذا اس میں زیر و زبر لگائے گئے اور نون خطنی وغیرہ ظاہر کیے گئے۔ مشہور یہ ہے کہ کلام حجاج بن یوسف نے کیا، یہ کام حجاج بن یوسف نے کیا۔ اسی حجاج ابن یوسف نے صورتوں کے نام قرآن میں لکھے، اس سے پہلے یہ نام قرآن پاک میں نہ لکھے تھے۔ تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اسی میں تفسیر روح البیان، آخری صورت حجرات میں سے مصنف عثمانی میں یہ نسخے تھے۔ یعنی اب پہلے کیا تھا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کو منزلوں میں بانٹا گیا، تو پورے 30 پارے جو تھے نا وہ 7 حصوں میں تھے، 7 منزل، کیونکہ اس وقت پڑھنے کا شوق زیادہ تھا، لوگ پڑھتے تھے، تو ایسا 7 منزل بنائے گئے تھے کہ بھائی روزانہ ایک منزل، تاکہ 7 دن میں پورا قرآن ختم۔ یہ ترتیب اس دور میں تھی۔ اب بعد میں دیکھا گیا کہ دشواری ہو رہی اس میں، تو اس کو 30 حصوں میں بانٹے، اور ہر حصے کو ایک پارہ کہا گیا، تو 30 پارے ہو گئے، تاکہ وہ روزانہ ایک پارہ تو پڑھ لو، تو کم سے کم مہینے میں قرآن ہو جائے، مہینے میں ایک قرآن ہو جائے۔ لیکن قرآن پاک شروع میں جو نازل ہونا اس میں نقطے نہیں تھے اور زیر و زبر نہیں تھے۔ اب جیسا کہ یہاں پہ آپ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے لکھا ہوا آپ کے ہاتھ سے، عربی میں لکھا ہوا ہے، لیکن دیکھو اس میں نہ نقطہ ہے نہ زیر و زبر ہے، تو جو عربی نہیں جانتے نا ان کو پڑھنا مشکل ہے، اور جو عربی جانتے بازی ان کو بھی پڑھنا مشکل ہے۔ تو بعد میں پھر یہ کام بھی کیا گیا کہ بھائی اس میں زیر و زبر نقط و نکات لگائے گئے، انہوں نے غنہ وغیرہ لگائے گئے، تاکہ جو ہے نا کہاں ٹھہرنا، کہاں رکنا، کیسا پڑھنا، یہ ساری چیزیں آ سکیں۔ اب دیکھو نا اس میں تھوڑا پرنٹ خراب ہے،
تو اٹک جا رہا ہوں نا بعض اوقات میں، تو وہ فلو جو ہے نا نہیں آتا. لیکن اب تو جو ہے نا 30 پارے بھی بہت مشکل ہے نا. اما ایک پارا رکو پڑھ لیں گے کہ بس ہے بولتے نہیں. یہی چلتا نا ہمارا حساب. بولے رکو پڑھ لی ایک دن میں تو کافی ہے. لوگوں نے کہا ہے کہ قرآن کے 30 پارے اور اس میں نصف ربع سلس کے نشانات مامون عباسی کے زمانے میں لگائے گئے، رکوع بنائے گئے. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رمضان شریف کی تراویح کی نماز میں جس قدر قرآن پاک پڑھ کر رکوع فرماتے تھے، اتنے حصے کو رکوع قرار دیا گیا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے دیکھو. اس لیے اس کے نشان پر قرآن مجید کے حاشیے پہ عین لگا دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ امرود نام کا عین ہے. اچھا، امرود کے نام کا عین ہے. بعض کہتے ہیں کہ عثمان کے نام کا عین ہے. لیکن صحیح ہے کہ یہ لفظ رکوع عین کا عین ہے، تو حقیقت میں یہ تمام کام تلاوت کرنے والے کی آسانی کے لیے کیے گئے. یعنی بولتے کہ تراویح میں عثمان رضی اللہ عنہ جو ہے نا جتنا قرآن پڑھ کے رکوع میں جاتے تھے اس کو رکوع کہا گیا. اس لیے رکوع بولتے نا، ایک رکوع دو رکوع بولتے نا، رکوع میں جاتے نا، تو ویسا وہ لگایا گیا اور عین لگایا گیا کہ آپ کے نام سے نسبت ہے. کوئی بولتا ہے امرود سے عین ہے، کوئی بولتا ہے عثمان. خیر جو بھی ہے ہماری پڑھنے کی آسانی کے لیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح میں رکعت ہونی چاہیے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تراویح 20 رکعت ہونی چاہیے، نہ کہ 8 رکعت. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں قرآن پاک ایک رکوع پڑھتے تھے اور 27ویں رمضان المبارک کے ختم قرآن پاک فرماتے تھے. اس حساب سے کل 2540 رکوع بنتی ہیں اور کل رکوع قرآن پاک کے 556 ہیں. چونکہ بعض صورتیں بہت چھوٹی ہیں اس لیے بعض رکعتوں میں 2 صورتیں پڑھ لی جاتی تھی. اگر تراویح 8 رکعت ہوتی جیسے وہاں کہتے ہیں تو قرآن پاک کے رکوع کو 216 ہونے چاہیے تھے. اچھا، یہ اس سے ایک ترتیب بتا رہے ہوں. یعنی اگر سمجھیے تراویح اگر 20 رکعت ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو ہے ایک رکوع پڑھتے ہر رکعت میں اور 27ویں رمضان کو آپ ختم کرتے تھے آپ، تو 27 انٹو 20 کر لو. پہلے کتنے ہو گئے؟ کوئی مارو 27 انٹو 20. نہیں، 27 انٹو 20. ہاں 540، 540 ہوگا نا. 540 یا 514؟ 540. اب 540 تو 540 رکوع مثال کے طور پہ ہونے چاہیے اس حساب سے. اور کئی بار 2-3 بار پڑھ لیا کرتے تھے آپ، تو ویسا آگے پھر بھی حساب بیٹھتا قریب 556 ہے اور یہ 540 ہو گئے، تو 16 جو بچ گئی ہو سکتا چھوٹی صورتیں کبھی آپ 2 پڑھ لیتے تھے مثال کے طور پر. لیکن 8 اگر 8 رکعت کا حساب لگایا گیا ہے تراویح کے، تو کتنے ہو گئے؟ 8 انٹو 27 کرو. نہیں 27 27 انٹو 8 216 ہی ہوئے نا. تو 216 میں تو قرآن بانٹ ہی نہیں سکتے اس. ویسا ترتیب بتا رہے ہیں.